اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 536 ملاحظہ فرمائیں۔ ہر صورت میں اسے ہم سے گلہ ہوگا اور الزام ہماری ذات پر آئے گا، ہماری سوچ پر آئے گا، ہماری بے اعتمادی پر آئے گا۔ غالب نے کہا، اب کیا کرنا ہے استاد؟ میں چونکا، کیا کرنا چاہیے؟ انچارج صاحب کے گھر جانا چاہیے۔ غالب نے کہا، بالکل ٹھیک، اور اگر وہ گھر پر نہ ملے تو پھر یہاں رک کر ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، صبح کے 8:40 ہو رہے تھے۔ مجھ پر مایوسی کے ساتھ تھکن غالب آنے لگی تھی۔ رات بھر کی مار کا آرائی نے سب کو جسمانی طور پر بھی نڈال کر دیا تھا اور ذہنی طور پر بھی۔ اگر شیلا مل جاتی اور محسن ساتھ رہتا تو ہمارے لیے کامیابی کی خوشی بہت بڑی ہوتی، جو تھکن اور مایوسی کے احساس کو مٹا دیتی۔ لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ ہم نے اتنے کشت و خون کے بعد اسلحے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تو تباہ کر دیا تھا، لیکن عیار دشمن نے ہمارے لیے شکست کے اسباب بھی پیدا کر دیے تھے۔ گل، رابعہ اور نازو برآمدے میں فرش پر بیٹھ گئی تھی اور بالکل خاموش تھیں۔ وہ آپس میں بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ محسن کے بارے میں تازہ اطلاع نے ان کے حوصلے بھی پست کر دیے تھے۔ ان کو آرام کی ضرورت تھی، اس کا اندازہ مجھے اپنی حالت سے ہوتا تھا۔ میری ٹانگیں درد کر رہی تھی اور آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر سکون کے ساتھ مجھے چائے مل جاتی تو میری حالت بہتر ہو جاتی۔ میں نے کچھ دیر اس صورتحال پر غور کیا اور پھر یہ طے کیا کہ اس وقت انچارج کی تلاش میں نکلنا خود کو زیادہ تھکانے کے مترادف ہوگا۔ یہاں رک کر ہم آرام بھی کر سکتے تھے اور انچارج کے آنے تک ملنے والی مہلت میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ لا سکتے تھے یا منگوا سکتے تھے۔ حوالدار، پیسے واپس کرو، میں نے کہا۔ حوالدار نے وہ نوٹ فوراً میرے حوالے کر دیے جو اس نے نیچے سے چن کر پھر جیب میں رکھ لیے تھے۔ ہر جیب خالی کر دو، جو کچھ ہے یہاں ڈال دو، اس ریوالور سمیت، میں نے کہا۔ ریوالور سرکاری ہے؟ میں نے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ سب کچھ سرکاری ہے، تمہاری یہ وردی، تمہاری جان، ہم سب کچھ لے سکتے ہیں۔ کچھ دیر پیٹ پکڑ کے پاگل ہو جانے والے بکرے جیسی آوازیں نکالتا رہا۔ میں نے غالب سے بید کی چھڑی لی تو اس نے فوراً ہر چیز میرے سامنے ڈال دی۔ چلو تم بھی، میں نے اس کے دونوں ماتحتوں کو اشارہ کیا۔ وہ بڑی پھرتی سے اٹھے۔ انہوں نے رائفلیں بھی میرے پیروں کے قریب حوالدار کے ریوالور کے پاس رکھی۔ ہر جیب خالی کی اور سیدھے کھڑے ہو کر مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں کہ اور کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تم سب باری باری حوالات میں جاؤ گے، میں نے کہا۔ موٹے حوالدار نے پہل کرنے کی کوشش کی۔ یہ اس کے لیے خاص اطمینان کی بات تھی کہ ہم نے تفتیش روک دی ہے اور اسے جسمانی طور پر کوئی گزند پہنچنے کے امکانات ختم ہو رہے ہیں۔ حوالات اس کے لیے بہت محفوظ مقام تھا۔ میں نے اس کے پیٹ پر ایک بید ماری۔ پوری بات سن لو پہلے۔ وہ تڑپ کے بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ پیٹ کو ملنے لگا۔ جو اندر جائے گا وہ اپنی وردی اتار کے باہر پھینک دے گا، میں نے کہا۔ میرے احکامات سن کے ان کو سکتہ ہو گیا۔ سب سے زیادہ صدمہ حوالدار کو پہنچا کیونکہ وہ بہرحال افسر تھا۔ ایسا ظلم مت کرو، ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں گے، اس نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ بھئی یہ اپنا منہ نہیں دکھانا چاہتے، آئندہ کسی کو، میں نے کہا۔ غالب نے کہا، ان کی مرضی، ہم ان کا منہ غائب کر دیں گے، اس کے لیے تو سر بھی کاٹنا پڑے گا، میں نے کہا۔ کیا ہم نے پہلے کم سر کاٹے ہیں؟ غالب نے کہا، ہم نے تو لاشوں کے کپڑے بھی اکثر اتارے ہیں، ان کی وردی بھی بعد میں اتار لیں گے، میں نے کہا، اور حوالدار کا ریوالور اٹھا لیا۔ حوالدار کا ایک ماتحت حوالات کی طرف دوڑا۔ مجھے مت مارنا گولی، میں وردی دیتا ہوں۔ دوسرے نے اکلا کے کہا، میں بھی۔ ان دونوں نے نہایت پھرتی کے ساتھ حوالات میں جاتے ہی اپنی اپنی وردیاں باہر پھینک دی۔ پھر تقدیر کو کوستا روتا بسورتا موٹا حوالدار بھی اٹھا۔ اس نے حوالات میں قدم رنجا فرمانے سے پہلے آخری بار ہماری طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا اور مایوس ہو کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انہی جیسا ہو گیا۔ فرق صرف وردی کی وجہ سے پڑ رہا تھا۔ لباس قدرت میں سب ایک سے ایک برابر تھے۔ معلوم نہیں ماتحت مسکرائے تھے یا حوالدار اپنی خفت مٹانے کے لیے ان پر گرجنے برسنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ حوالات میں سے اس کے چیخنے، داڑنے اور گالیاں بکنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر کہا، یہ کون بھونک رہا ہے؟
حوالدار ایک دم خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب کسی نے چوں بھی کی تو کتے کی موت مار دوں گا، میں نے کہا۔ حوالات کا نگراں منتظر تھا کہ اب اسے جانا ہوگا، مگر میں نے اسے روک لیا۔ یہاں چائے پانی کا کیا انتظام ہے؟ میں نے کہا۔ سب انتظام ہے، چائے میں خود بناتا ہوں۔ وہ بولا۔ کیسے بناتے ہو؟ سامان کہاں ہے؟ میں نے کہا۔ انچارج صاحب کی الماری میں۔ اس نے کہا۔ چلو پھر چائے بناؤ ہم سب کے لیے۔ میں نے کہا۔ کھانے کو کچھ ملے گا؟ صرف بسکٹ ہوں گے جناب، وہ بولا۔ اس کمرے میں 3 کرسیاں تھیں اور ایک لمبی سی بینچ تھی۔ گل کی حالت گوری کے زخم کی وجہ سے خراب ہونے لگی تھی۔ اس کے زخم کی فوری طور پر صفائی ضروری تھی اور اسے دوا کی بھی ضرورت تھی، مگر فی الحال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے بینچ پر لٹایا تو مجھے احساس ہوا کہ اسے بخار چڑھ گیا ہے۔ نازو اس کے سرانے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ رابعہ اس کے پیروں کی طرف بیٹھی، وہ خاصی فکر مند ہو رہی تھی۔ یہاں اسپرین نہیں ملے گی؟ حوالات کا نگراں الماری میں سے بجلی کا ہیٹر نکال چکا تھا۔ کیتلی نکالتے ہوئے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا چیز بیگم صاحبہ؟ بیگم صاحبہ کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بخار کی گولی ہوگی میز کی دراز میں، انچارج صاحب رکھتے ہیں سر درد کے لیے، اس نے سر ہلا کر کہا۔ اوپر والی دراز مکفل تھی۔ میں نے اس کا تالا 2 جھٹکوں میں توڑ دیا۔ دراز میں سر درد کی گولیاں بھری پڑی تھی، ہر نام ہر برانڈ کی، ان میں ایسپرین بھی تھی اور پیراسیٹامول بھی۔ کیا انچارج صاحب کا سر خراب ہے؟ درد رہتا ہے اکثر؟ میں نے 3 گولیاں نکال کر کہا۔ ہاں جی، آدھے سر کا درد ہوتا ہے ان کو۔ پانی کہاں ہے؟ باہر، میں لاتا ہوں، پیچھے ہینڈ پمپ ہے۔ میں نے کہا لاؤ کیتلی مجھے دو، میں لاتا ہوں۔ تم جاؤ گے تو کیتلی سمیت بھاگنے کی کوشش کرو گے، پھر ہمیں تم پر گولی چلانا پڑے گی، تمہاری لاش اٹھانا پڑے گی، کیا فائدہ؟ آدھے گھنٹے بعد میں گل کو وہ گولیاں دے چکا تھا اور وہ خاموشی سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا بخار ختم نہیں ہوا تھا، مگر درد اور بے چینی کی کیفیت باقی نہیں رہی تھی۔ نازو نے اسے چائے بھی زبردستی پلائی تھی اور ایک بسکٹ بھی زبردستی کھلایا تھا۔ باقی سب نے بسکٹ کھانے میں مقابلہ کیا تھا اور سابق انچارج حوالات ایک ایک کر کے ڈبے ہمارے سامنے کھولتا گیا تھا۔ 4 ڈبے ختم ہو گئے تو اس نے سٹاک ختم ہو جانے کا اعلان ڈرتے ڈرتے کیا۔ ایسپرین کی ضرورت سب کو تھی، باقی گولیاں ہم نے ساتھ رکھنے کے لیے جیبوں میں ڈال دیں۔ دراز میں اعلیٰ درجے کی سگریٹ بھی تھی اور ایک غیر ملکی ساخت کا ریوالور بھی تھا۔ نازو نے اچانک کہا، وہ تھیلا تو باہر ہی رہ گیا۔ کاریم نے کہا، جس میں پھل تھے اور مٹھائی تھی؟ بہت خوب۔ میں نے کہا ابھی رہنے دو، بعد میں کام آئے گا۔ ہم یہاں کب تک انتظار کریں گے؟ کاریم نے گھڑی دے کر کہا۔ انچارج صاحب کے آنے تک۔ وہ کب آئیں گے؟ جب خدا لایا، میں نے کہا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، لیکن جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی گدھا ہے۔ چنانچہ ہم ایک کام کرتے ہیں، میں نے دوسری سگریٹ سے تیسری جلا کے کہا، ہم یہ حلیہ بدل لیتے ہیں، اس حلیے میں مجھے گرداور کا بیٹا تک دیکھ چکا ہے۔ کاریم نے کہا، کام کی تو صرف 2 وردیاں ہیں۔ میں نے کہا ہاں، موٹے حوالدار کی وردی 2 مل کے پہن سکتے ہیں، مثلا میں اور نازو۔ کاریم نے کہا، ایک نیام میں 2 تلواریں؟ میں نے کہا اور نازو کی طرف دیکھا۔ نازو نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی رابعہ کی طرح ڈپریشن کا شکار تھی۔ شیلا کے نہ ملنے، محسن کے غائب ہو جانے اور گل کی طبیعت بگڑ جانے سے ان دونوں کی صورتیں اتری ہوئی تھیں۔ وردیاں میں نے اور غالب نے پہن لی۔ دراز میں سے نکلنے والا غیر ملکی ساخت کا ریوالور میں نے رکھ لیا۔ غالب کا نشانہ مجھے بہت اچھا تھا اور وہ دیسی ساخت کے ریوالور سے بھی کام چلا سکتا تھا۔ حوالات کے نگراں کو میں نے حوالات کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ حوالات میں ایسی خاموشی تھی کہ معلوم ہوتا تھا سب شرم اور غیرت سے مر گئے ہیں۔ موٹے حوالدار کی وردی کو میں نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تھانے میں ہتھکڑی صرف ایک تھی، اضافی ملزموں کو باندھ کر رکھنے کے لیے رسی استعمال کی جاتی تھی۔ میں نے غالب کے ساتھ حوالات کا رخ کیا اور نازو کو باہر نظر رکھنے اور انچارج صاحب کی تشریف آوری کی صورت میں سگنل دینے کی تاکید کی۔ انچارج حوالات کے لیے یہ ڈیوٹی خاصی باعث سے شرمندگی ثابت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے سے قاصر تھا، چنانچہ وہ ان سے نظر بھی نہیں ملا رہا تھا۔ مار سب سے زیادہ اسی نے کھائی تھی اور اگرچہ اس کی جسمانی حالت بہت ابتر تھی، مگر پھر بھی وہ ان کی طرح نہیں تھا جو ایک حمام میں تھے۔ جب میں نے اسے حوالات کے اندر آنے کا حکم دیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کیا قصور کیا ہے جناب؟ تم سب اسی لیے زندہ ہو کہ ہماری نظر میں بے قصور ہو، میں نے کہا۔ لا علمی میں تم سے ایک غلطی ہو گئی،
حوالدار نے ہمارے ساتھی کو پکڑا اور تم نے غلط آدمی کے حوالے کر دیا، یہ اس کی معمولی سزا ہے۔ وہ اندر آ گیا تو میں نے کہا وردی کہاں ہے تمہاری؟ الماری میں۔ اس نے کہا آپ بے شک لے لو۔ میں نے کہا تھینک یو، مجھے یہ دھوتی اور یہ کرتا بھی پسند آ رہا ہے۔ اس نے دونوں چیزیں غالب کے حوالے کر دیں۔ حوالدار ادھر آ جاؤ، میں نے اکبی حصے کے روشن دان سے جان کر کہا۔ روشن دان میں مضبوط آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھی، جن کو توڑنا، موڑنا یا اکھاڑنا عملاً ناممکن تھا۔ تھانے کی واحد ہتھکڑی کو میں نے ایسے استعمال کیا کہ پہلے ایک حلقے میں روشن دان کی سلاخ ڈالی، پھر اسی کے ساتھ حوالدار کی کلائی فٹ کی اور اسے مکفل کر دیا۔ موٹا حوالدار اب اپنا ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے رکھنے پر مجبور تھا۔ اس کی رہائی صرف اسی صورت میں ممکن تھی کہ ہتھکڑی، سلاخ یا کلائی میں سے کوئی ایک چیز کاٹی جائے۔ حوالات کے نگراں کو بھی میں نے اسی طرح روشن دان کی سلاخ کے ساتھ منسلک کیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یک جان دو قالب ہو گئے۔ موٹے حوالدار کا پیٹ اپنی حدود سے اتنا باہر تک نکلا ہوا تھا کہ دوسرے شخص کے لیے خود کو دور رکھنا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ دونوں ایک ہاتھ اوپر اٹھائے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ذلت اور بے بسی کی تصویر بن گئے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہوگا۔ ہم چابی اپنے ساتھ لے جائیں گے، چنانچہ گاؤں سے کوئی لوہار لایا جائے گا جو ہتھکڑی کو کاٹے گا۔ تب تک وہ سخت ترین جسمانی اذیت میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بات ایسی نہیں تھی کہ چھپی رہ سکے۔ وہ بعد میں اپنے گاؤں والوں کی تضییق کا نشانہ بنیں گے، جن کے سامنے سے وہ مونچھوں پر تاؤ دیتے گزرتے تھے۔ میں نے ان دونوں کے آزاد ہاتھوں کو آزاد ہی چھوڑنا چاہا تھا، لیکن غالب نے ان کی زبان بندی پر اصرار کیا تو میں نے ان دونوں کے ہاتھ ایک ہی رسی سے باندھ دیے۔ ان کے منہ میں پھاڑی ہوئی وردی کے ٹکڑے ٹھونس کے میں نے باقی دونوں قیدیوں کی طرف دیکھا۔ وہ گاؤں کے اجڑ لونڈے تھے اور شاید انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی ڈاکو نہیں دیکھے تھے۔ وہ بے حد خوف زدہ تھے۔ انہوں نے اپنی اسیری کے عمل کو ہمارے لیے آسان بنانے میں ہم سے پورا تعاون کیا۔ یا یہ سب ضروری تھا؟ غالب نے واپس آ کر کہا ہاں، ایک تو اس لیے کہ یہ موقع ملتے ہی شور مچا کر ہمارے لیے مشکل پیدا نہ کر دیں۔ میں نے کہا معلوم نہیں یہ کب تک کسی طرح بند رہیں گے، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ خبر ہو جائے گی، میں نے کہا، رات تک ورنہ کل صبح تک۔ غالب نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ یہ اتنی جلدی مرنے والے لوگ نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ بے ہوش ہو جائیں گے، مگر مجھے امید ہے یہ اس سزا کو بھی بھولیں گے نہیں۔ آئندہ کسی پر تشدد کریں گے تو انہیں دوسروں کی اذیت کا احساس ہو جائے گا۔ 10 بج گئے، نہ انچارج آیا نہ کوئی اور۔ نازو نے سخت بیزاری سے کہا کوئی اور تھانے کی طرف کیوں آئے گا؟ میں نے کہا۔ رابعہ نے کہا گل کو پھر بخار ہو رہا ہے۔ غالب نے کہا اور گولیاں دے دو، اس سے زیادہ ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا تم چاہو تو اسے گاؤں میں کسی سیانے کے پاس لے جاؤ، وید یا حکیم بھی شاید مل جائے، ڈاکٹر بہرحال نہیں ہوگا یہاں۔ تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، غالب نے کہا۔ کس نے دیکھا ہے تمہیں، اور اس سلیے میں کون شک کر سکتا ہے تم پر؟ گل کو باقاعدہ علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، 2-4 دن۔ رابعہ نے کہا میرا مشورہ مانو تو بمبئی چلی جاؤ۔ میں نے کہا کس کے پاس؟ کسی بھی ہوٹل میں 2-4 دن گزار لو، مثلاً اسی ہوٹل میں جہاں تم پہلے ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم خیریت معلوم کرتے رہیں گے ٹیلی فون کر کے۔ جی نہیں، ہم جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، رابعہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا تھانہ انچارج آ گیا۔ معلوم نہیں کس بات نے اسے شک میں مبتلا کر دیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ بالکل خاموشی سے اور دبے پاؤں ایک دم ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، چنانچہ ہم جو اتنی دیر سے اس کی آمد کی تیاریاں کر رہے تھے کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ ایک نوجوان اینگلو انڈین تھا، بہت اسمارٹ اور تیز ترار۔ اس کی آنکھوں میں عیاری کی چمک تھی۔ اس نے جو وردی پہن رکھی تھی وہ بہت صاف دھلی ہوئی تھی، اس پر استری بھی تازہ تھی، اس کے جوتوں پر بھی بہت اچھی پالش کی گئی تھی۔ خبردار، ہلے گا تو ہم شوٹ کر دے گا، اس نے گورا شاہی اردو میں کہا۔ میں نے انگریزی میں کہا تم ایک ریوالور سے کتنے آدمی مار سکتے ہو؟ 1 یا 2؟ پھر بھی 3 عورتیں بچ جائیں گی اور ان میں سے کوئی بھی تمہیں مار دے گی، کوشش کر کے دیکھ لو۔ شٹ اپ، اس نے دھاڑ کر کہا۔ آخر کون ہو تم جو اس طرح میرے کمرے میں اور میری کرسی پر قبضہ جمائے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ہم بھی پولیس مین ہیں۔ جھوٹ بکتے ہو تم، یہ وردی نہیں ہے، یہ تم نے صرف مجھے دھوکہ دینے کے لیے پہنی ہے۔ اگر تم سچ مچ پولیس مین ہوتے تو ایک افسر کو دیکھ کر خود بخود کھڑے ہو جاتے۔
تمہارا ہاتھ خود سیلیوٹ کرتا. مجھے بتاؤ آخر کیا مقصد ہے یہ سوانگ رچانے کا؟ میں نے غالب کی طرف دیکھ کر کہا, میں تمہاری ذہانت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں. مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے تمہارے کسی اعتراف کی. میں وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ سب کیا ہے. کون ہے یہ عورتیں؟ انہیں کیوں میرے کمرے میں بٹھا رکھا ہے تم نے, اور یہ جو لیٹی ہوئی ہے؟ میں نے کہا, اگر تم سوالات کرتے رہے تو مجھے وضاحت کی مہلت کیسے ملے گی؟ بہتر ہوگا اگر تم اپنی کرسی پر بیٹھ کے بات کرو. میرا ارادہ ہرگز اس پر قبضے کا نہیں ہو سکتا. میرے اٹھتے ہی وہ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھا. اس کی نظر بیک وقت ہم سب پر رہی اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی کی طرف سے غافل نہیں ہوا. مجھے وہ نوجوان افسر پسند آیا تھا. اس کا الرٹ رہنا, اس کی ہوشیاری پسند آئی, اور میں حیران تھا کہ اس جیسا چاقو چوبند اور ذہین افسر اس فضول سے گاؤں کے تھانے میں کیا کر رہا ہے, جو تھانہ بھی نہیں صرف ایک پولیس چوکی تھا, اور جہاں نگران حوالات جو اس کا واحد ماتحت تھا اپنے افسر کے برعکس نالائق اور احمق تھا. اوہ مائی گاڈ, تم نے دراز میں سے سب نکال دیا. تم میرے سگریٹ پیتے رہے, چائے پی ہے تم نے, بسکٹ کھائے ہیں. بدماش, میں تم سب کو گولی مار دوں گا. اس نے مشتعل ہو کر کہا, میرا ریوالور فوراً مجھے دے دو. یہ نہ ہو میں اسی ریوالور سے تمہیں گولی مار دوں. میں نے ریوالور نکال کے اس کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا, مسٹر, میرا نام سائمن ہے. اس نے ریوالور واپس دراز میں رکھ لیا. مسٹر سائمن, یو سی, نہ میرا ارادہ تمہیں گولی مارنے کا ہے اور نہ میرے کسی ساتھی کا, ورنہ کم سے کم ایک ریوالور تو ہر شخص کے پاس موجود ہے, خواتین سمیت. میں نے کہا. اس نے نازو کی طرف دیکھا جو بڑی صفائی سے ریوالور نکال چکی تھی. سائمن نے اسے غور سے دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر اپنا ریوالور میز پر رکھ دیا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا. میں اور غالب اس کے سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے. تم محصور ہو مسٹر سائمن, کیا یہ غلط ہے؟ میں نے کہا. ذہانت کے ساتھ تجربہ بھی ہوتا تو تم یہ غلطی نہ کرتے. میں کیسے تصور کر سکتا تھا کہ اس قسم کی عورتوں کے پاس بھی ریوالور ہوں گے؟ اس نے مایوسی سے نفی میں ساری لایا. اس ملک میں کتنی عورتوں کو ریوالور چلانا آتا ہے, اور کسی کو آتا ہے تو وہ اس گاؤں کی طرف کیسے آ سکتی ہے؟ اس سلیے میں مجھے گڑبڑ تو محسوس ہوئی تھی. کیسے؟ میں نے کہا. باہر ایک تھیلا رکھا ہوا تھا, اس میں مٹھائی تھی اور پھل تھے. آدمی مجھے کوئی نظر نہیں آیا. برآمدے میں بالٹی الٹی پڑی ہوئی تھی, سارا پانی بہہ گیا تھا اور مگ پڑا ہوا تھا. 2 رائفلیں بھی فرش پر رکھی ہوئی تھی. تم نے اپنے ماتحت کو آواز نہیں دی؟ وہ اس وقت نہیں ہوتا, کام چور, کاہل غلیظ آدمی. میں نے کہا, تم کو پہلے سے بتا دینا بہتر ہے. یہ لڑکیاں انگریزی سمجھتی ہیں, بول بھی سکتی ہیں. وہ پریشان نظر آنے لگا. اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور دراز میں کچھ تلاش کرنے لگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سب گولیاں کھا گئے؟ میں نے اسے جیب میں سے گولیاں نکال کر دی. تم کو کب سے آدھے سر کے درد کی شکایت؟ وہ اچھل پڑا. تم یہ بھی جانتے ہو؟ کیسے؟ تمہیں معلوم ہو جائے گا اپنے وقت پر. میں نے کہا. اس نے گولیاں کھائیں, گلاس میں پانی ڈال کے پیا اور الماری کا جائزہ لینے لگا. اس میں اور کیا لیا ہے تم نے؟ غالب نے کہا. تمہاری مراد کاغذات سے ہے تو وہ ہمارے لیے بیکار ہیں. تم نے اپنے بارے میں نہ بتایا تو میں پاگل ہو جاؤں گا. تم بہت پری اسرار لوگ ہو. یہاں تمہارا کیا کام؟ تم صورت سے بدماش اور مجرم بھی نہیں لگتے. پھر یہ سب ڈرامہ کس لیے؟ میں نے کہا. سب انسپیکٹر سائمن, صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ہم اپنے بارے میں کچھ بتا نہیں سکتے, ورنہ خود تمہارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. نام کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. نام ہیری, سب ایک ہی بات ہے. ہم کچھ بھی بتا سکتے ہیں مگر کیا فائدہ؟ اوکے, اصل بات بتاؤ. وہ بولا. اصل بات یہ ہے کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے. میں نے کہا. ہم ملل صبح یہاں پہنچے تھے. اس وقت تمہارا وہ نااہل کاہل اور غلیظ ماتحت دھوتی پہنے سو رہا تھا. ہم اس کی رائفل اٹھا کے چلے جاتے تو اسے پتہ بھی نہ چلتا. کیا تم نے اسے مار دیا؟ اسے مار کے کیا فائدہ ہوتا؟ ایک رائفل اسی کی ہے اور دوسری اس پولیس مین کی ہے جو ہمیں یہاں اپنی رہنمائی میں لایا تھا. کہاں سے لایا تھا؟ یہ غیر اہم ہے. میں نے سوچ کر کہا. اگر یہ انہی دونوں کی وردیاں ہیں تو وہ دونوں کہاں ہیں؟ سائمن نے کہا. اچھا سوال ہے. میں نے کہا. مگر میں ایک گول مول جواب دوں گا. وہ زندہ ہیں اور خیریت سے ہیں. بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. یوں سمجھ لو کہ ہم نے ان کی وردی لے لی اور انہیں کہیں بیچ دیا. ایسے بات نہیں بنے گی. تم کچھ نہیں بتا رہے ہو. میں نے کہا. اصل بات کے سوا میں کچھ نہیں بتاؤں گا, اور اصل بات سننے سے پہلے ہی تم نے سوالات اور جیرا کا سلسلہ شروع کر دیا.
تو واقعی بات نہیں بنے گی۔ میں نے بتایا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تم سے ہم اپنے آدمی کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ تمہارا ماتحت اس معاملے میں ہماری کوئی مدد نہیں کر سکا۔ اس نے صرف یہ بتایا کہ تم نے اسے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ وہ میری صورت پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ تم اس ڈاکو کی بات کر رہے ہو؟ وہ ڈاکو نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ ڈاکو تھا۔ اس کے ساتھیوں نے، میں نے چلا کر کہا، اس کے ساتھی ہم ہیں۔ کیا ہم ڈاکو ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں ڈاکو؟ نوکری تو خیر نئی ہے تمہاری، لیکن پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے بھی تم نے کبھی ہم جیسے ڈاکو کے بارے میں سنا یا اخبار میں پڑھا جو اپنی بیویوں کے ساتھ پھرتے ہوں؟ وہ خود ہی نہیں، ان کی بیویاں تک تعلیم یافتہ ہوں۔ بے شک میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ ہے، مگر میں پھر کہتا ہوں کہ وہ ڈاکو تھا اور تم اس کے ساتھی ہو تو ڈاکو ہو۔ اس لیے تم مریے بدل کے اور اسلحہ لے کر پھر رہے ہو۔ اور ڈاکو کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جاہل ہوتے ہیں، مگر تمہارے گروہ میں سب تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ابھی تمہاری شہرت نہیں ہوئی، ہو جائے گی۔ ابھی تک تم پکڑے نہیں گئے ہو، اس لیے کہ تم سب کی آنکھوں میں دھول چونکتے رہے ہو، اس حلیے سے، اپنی رواں انگریزی سے اور ان خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکیوں کی مدد سے۔ پلیز شٹ اپ، میں نے شائستگی سے کہا۔ تم بے بنیاد مفروضات قائم کر رہے ہو۔ میں مجبور نہیں کر سکتا تمہیں اپنی بات ماننے پر، لیکن تمہارے دلائل سے ہم ڈاکو نہیں بن سکتے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارے ساتھی کو کیسے ڈاکو مان لیا تم نے؟ اس لیے کہ ایک موٹی عقل والا موٹا گینڈے جیسا حوالدار اسے یہاں بند کر آ گیا؟ اس نے کہا اور تم نے مان لیا؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ ڈکیتی کی واردات یہاں سے 6-7 میل دور ہوئی ہے، وہ کسی راہ چلتے کو نہ پکڑ لایا ہو؟ ناؤ یو پلیز شٹ اپ۔ اس نے بھی میرے لہجے میں میری بات کاٹ دی۔ میں اس وقت یہاں تھا ہی نہیں جب اس ڈاکو کو لایا گیا تھا۔ وہ ڈاکو نہیں تھا۔ میں نے میز پر مکہ مار کے برہمی سے کہا، رات کو میرے گھر اسپیشل پولیس کے لوگ آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لاک اپ میں ایک ڈاکو چمن لال بند ہے۔ مسٹر سائمن، تم ایک ایڈیٹ ہو۔ بکواس بند کرو۔ میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس نام کا کوئی آدمی میری تحویل میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ میں چل کے دیکھوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ آیا اور تم نے کہا، مسٹر ڈاکو، اپنا شناختی کارڈ پیش کرو جس پر تمہارا نام اور پیشہ صاف لکھا ہوا ہو۔ چنانچہ چمن لال نے شناختی دستاویزات پیش کر دیں اور ان میں صاف لکھا ہوا تھا کہ بلحاظ پیشہ وہ ڈاکو ہے۔ طنز کرنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں غلط نہیں کہہ سکتا تھا جو ڈاکو کو پہچانتے تھے۔ مجھے بتاؤ، کیا تم انہیں پہچانتے تھے؟ میں نے سر پکڑ کر کہا، تم کو معلوم تھا کہ وہ اسپیشل پولیس کے آدمی ہیں؟ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ اپنی شناخت کروائیں؟ شناختی کارڈ تھے ان کے پاس، وہ بولا، مگر اب اس کا لہجہ اعتماد سے خالی محسوس ہونے لگا تھا۔ کیا نام تھے ان کے؟ عہدے کیا تھے؟ مسٹر سائمن۔ میرا خیال ہے انہوں نے کارڈ نکال کے تمہارے سامنے کیے، اور اس سے پہلے کہ تم غور سے دیکھتے انہوں نے واپس جیب میں ڈال دیے اور تم مطمئن ہو گئے محکمے کا شناختی کارڈ دیکھ کر۔ وہ سوچ کے بولا، میرے پاس کوئی وجہ نہیں تھی کہ شناختی کارڈ کو جعلی سمجھتا، مگر یہ ٹھیک ہے کہ تم نے ان کا نام عہدہ کچھ نہیں پڑھا تھا۔ یس، یہ کوتاہی مجھ سے ہوئی۔ کوتاہی؟ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ مجھے بے وقوف مت سمجھو مسٹر سائمن، اس لیے کہ میں تمہیں بے وقوف نہیں سمجھتا۔ تم جیسا چالاک اور ذہین آدمی اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ مجھے سچ سچ بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے، ورنہ میں تمہیں اسی نازک سی لڑکی کے حوالے کر دوں گا جو تمہاری ہڈیوں کا سرما کر سکتی ہے۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ کیا؟ میں نے اسے کرسی سے اٹھا کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تم کو ایک نظارہ دکھاتا ہوں۔ کیا تم چاہو گے کہ تمہارے ساتھ بدتر سلوک کیا جائے؟ میں اسے گھسیٹ کر حوالات کی طرف لے گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی عقل خبت ہو گئی۔ یہ کیا؟ وہ چلانے لگا، کیوں ایسا غیر انسانی سلوک کر رہے ہو تم ان کے ساتھ؟ کیا جرم کیا ہے انہوں نے؟ جرم کی بات مت کرو، ان کے جرائم تو اتنے ہیں کہ یہ خود شمار نہیں کر سکتے، قانونی بھی اور اخلاقی بھی۔ لیکن ابھی ان کو یہ سزا صرف اس لیے ملی ہے کہ انہوں نے ہمارے ایک دوست کو ڈاکو سمجھ کر پکڑا، حالانکہ وہ ان کے مقابلے میں 1000 درجہ بہتر انسان ہے، اور یہ انسان ہے تو وہ فرشتہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے اصرار کیا کہ وہ ڈاکو تھا اور تم نے اسے کسی انجان اسپیشل پولیس والے کے حوالے کر کے ٹھیک کیا ہے، تو پھر تمہارے ساتھ ہم جو بھی سلوک کریں گے ٹھیک ہوگا۔ ہم اپنے دوست کو کسی ناانصافی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ تمہارے پاس ایک جواز ہے تو ہمارے پاس دوسرا، ہم سب کچھ کر گزریں گے۔
حوالات میں بند 4 افراد ایسے جانور کی طرح لگتے تھے جنہیں ابھی جنگل سے پکڑ کر لایا گیا ہو۔ ان کی نظروں میں خون کی پیاس تھی اور کینہ تھا۔ وہ غرا رہے تھے اور اپنے افسر کے سامنے جس حد تک اپنی برہمی کا اظہار کر سکتے تھے کر رہے تھے۔ شاید آدمی اپنی سطر پوشی سے ہی جانور نہیں ہوتا، ورنہ اس میں اور کسی بھی حیوان میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ دیکھو، تم ان پر رحم کرو۔ ہم بات کر سکتے ہیں اور اس غلطی یا غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں جس کی وجہ سے تمہارا ایک دوست غلط ہاتھوں میں چلا گیا۔ ہم بات پہلے کریں گے۔ اگر بات چیت مفید اور نتیجہ خیز رہی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہیں اس حالت میں قید نہیں رہنا پڑے گا، گویا قید میں رہنا پڑے گا۔ میں انہیں آزاد کیسے کر سکتا ہوں جب تک خود اپنے تحفظ کا یقین حاصل نہ ہو؟ میں نے کہا۔ آفس میں واپس آنے کے بعد وہ کرسی پر گرا تو ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا شخص تھا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کسی اندرونی کرب کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنی قوت فیصلہ کی مدد سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی پوری مہلت دی۔ میں نے آج تک رشوت نہیں لی تھی۔ اس نے اچانک مجھ سے نظر ملائے بغیر خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور جذبات سیاری تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا، چنانچہ میں خاموش رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم اس پر یقین نہیں کرو گے، اس نے ایک پنسل سے ایک کاغذ پر بے معنی نقش بناتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق تمہیں آج پہلی بار رشوت لینے سے پڑا ہے۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ ایک لمبی سانس لے کر بولا، بہت فرق پڑا ہے۔ آج میں وہ نہیں ہوں جو کل تھا۔ کل تک میں مطمئن تھا، میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار کی کوئی بات نہیں، میرا ضمیر بھی رو پیٹ کے خاموش ہو جائے گا، اس جواز کو قبول کر لے گا کہ حرام اور حلال کا نظریہ حالات کے تابع ہوتا ہے۔ جب آدمی کے کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ غلاظت تک کھا لیتا ہے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں، انسان نے انسان کو کھایا ہے مجبور ہو کے۔ میں افریقہ کے آدم خور قبائل کی مثال بھی دے سکتا تھا، لیکن میں اپنے اور تمہارے جیسے مہذب دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ایسے متعدد واقعات ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کسی کشتی کے مسافروں نے اپنے ایک ساتھی کو کھا لیا تھا جو مر گیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ سمندری مخلوق بھی تو اسے کھا ہی جائے گی۔ ان کے کھانے کو سمندر میں اور بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں رہا اور اسے ہم نے سمندر میں پھینک دیا تو کل خود مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس گوشت کو اپنی زندگی بچانے کے لیے استعمال کر لیا۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مجبوری کتنی بڑی تھی اور مجبوری میں آدمی کا استحصال کرنے والی قوتیں کتنی بڑی تھی۔ اس نے کہا، جس شخص کو 2 یا 4 ہزار درکار ہوں تو وہ چوری نہیں کرتا، ادھار مانگتا ہے، یا پھر اپنی کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ حاصل نہ ہو تو صبر کر لیتا ہے، نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے۔ اسے 2-4 ہزار کے لیے چوری کرنے یا ڈاکہ ڈالنے کا خیال نہیں آتا، لیکن اس وقت جب وہ شدید مایوسی کا شکار ہو، اس کو ریوالور مل جائے یا موقع ملے 50,000 چوری کرنے کا، 1 لاکھ چھین لینے کا، پکڑے جانے کا ڈر بھی نہ ہو تو بالآخر وہ واردات کر گزرے گا۔ یوں سی کتنے مخالف عناصر یکجا ہو گئے۔ ریوالور بہت بڑی رقم، تحفظ کا احساس۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ یہی، میں نے بہت مقابلہ کیا، تمام ترغیبات کو مسترد کیا اور اس فیصلے پر قائم رہا کہ ایمان کی سلامتی ضروری ہے، اس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے۔ اگر میں نے رشوت لینی شروع کر دی تو پھر تمام عمر لیتا رہوں گا۔ ایک برائی سے دوسری برائی کا راستہ کھلتا ہے، آگے ہر برائی کے راستے خود بخود کھلتے جاتے ہیں۔ رشوت کو ضمیر قبول کر لے، ضمیر بالآخر راضی برضا ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر وہ بھی کہتا ہے کہ میری طرف سے جہنم میں جاؤ، اب شراب پیو، جوا کھیلو یا عورتوں کی عصمتوں سے کھیلو، مجھے کیا؟ چنانچہ میں نے برائی کا پہلا دروازہ بھی نہیں کھولا۔ میں نوشتہ تقدیر کو قبول کر لینے اور نقصان پر صبر کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ کیا نقصان ہو سکتا تھا تمہیں؟